سیرت نگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن اور سال پر متفق ہیں، البتہ تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ ولادت کا دن سوموار اور سال عام الفیل یعنی 571 عیسوی ہے۔ معروف سیرت نگاروں اور مورخین کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہے۔ مصر کے مشہور حیت دان اور ریاضی کے عالم محمود پاشا فلکی اور مورخ سلمان منصور پوری کی تحقیق کے مطابق پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول تھی، کیونکہ سوموار کا دن 9 ربیع الاول کو تھا، جبکہ علماء شیعہ کی اکثریت نے 17 ربیع الاول تحریر کی ہے۔ سیرت نگاروں کی اکثریت کا چونکہ 12 ربیع الاول پر اتفاق ہے، لہذا مسلمانوں کی واضح اکثریت اسی کو پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت تسلیم کرتی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں صفا کی پہاڑی کے نزدیک شعیب ابی طالب کے جس گھر میں پیدا ہوئے وہ محمد بن یوسف ثقفی کی ملکیت تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کی ماں نے اس مبارک گھر کو خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا، لوگ اس کی زیارت کرتے اور نماز پڑھتے۔ راوی کے مطابق آج کل یہ لائبریری کی صورت میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطابق ان کے حمل کے ایام بڑے آسانی سے گزرے اور کوئی بوجھ محسوس نہ ہوا۔ جب ایام پورے ہو گئے تو فرشتے نے خواب میں نومولود کے لیے یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا، اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، جبکہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب کے مطابق احمد رکھا۔ جب قریش نے جناب عبد المطلب سے منفرد نام رکھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ محمد نام اس لیے رکھا تاکہ میرے فرزند کی تعریف دونوں جہاں میں ہو۔ جناب عبد المطلب اپنے پوتے کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف میں لے گئے اور یہ دعا کی، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ عطا فرمایا، یہ اپنے پنگوڑے میں سب بچوں کا سردار ہے، میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں۔ جناب عبد المطلب نے پیدائش کے 7ویں روز اونٹ ذبح کر کے عزیز و اقارب کی دعوت کی۔ رسم کے مطابق نومولود کے سر کے بال منڈوائے گئے اور بالوں کے وزن کے برابر سونا خیرات کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے 7 روز تک اپنے فرزند کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایا ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا اور دیکھ بھال کی۔ اس خدمت کے صلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہونے کے بعد صوبیہ سے حسن سلوک فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے بھی صوبیہ کے لیے کپڑے اور خرچہ بھیجا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، صوبیہ خاتون کے بارے میں بعض علماء اکرام کا خیال ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر بعض آپ کو صحابیات میں شمار کرتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ مگر دوستو، جس ہستی کو انہوں نے دودھ پلایا وہ ہستی کائنات کی سب سے معتبر ہستی ہے۔ بس اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ کے راز اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کے درجات کو بلند کرے، اور میری طرف سے جانے انجانے میں کوئی غلطی یا گستاخی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے مثال رحمت کے سبب معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، بعض سیرت نگاروں نے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے مبارک موقع پر رونما ہونے والے معجزات کا ذکر کیا ہے۔ بحیرہ ساوا یعنی تبریہ خشک ہو گیا، کسریٰ نے اپنی حکومت کی بربادی کا خواب دیکھا، ایران میں زلزلہ آیا جس سے قصر شاہی کے کنگورے گر گئے، صدیوں سے جلتا آتش کدہ بجھ گیا، ایک جھیل سوکھ گئی، صحرا میں ایک ندی نمودار ہو گئی،
ایک گمنام شاعر کا یہ شعر ان معجزات کو یوں بیان کرتا ہے: گمسم تھی دو جہاں کی حقیقت میرے بغیر، گمسم تھی دو جہاں کی حقیقت میرے بغیر، میں آ گیا تو ارض و سما بولنے لگے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 20 سوموار کے دن، بعثت 20 سوموار کے دن، مکہ سے ہجرت 20 سوموار کے دن، مدینہ میں تشریف آوری 20 سوموار کے دن اور رحلت 20 سوموار کے دن ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم اور غریب پیدا کیا۔ نبوت کا منصب ہمیشہ غربا کو ہی ملتا رہا۔ قریش کو ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ رب نے کسی امیر اور دولت مند کو نبوت کے منصب سے سرفراز کیوں نہ کیا؟ ارشاد ربانی ہے، اور اللہ نے تم کو غریب پایا اور پھر غنی کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں رکھا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے ممتاز ہوں۔ عرب میں رواج تھا کہ نومولود بچوں کو بدوی عورتوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا تاکہ بچہ صحرا کی کھلی اور صاف ہوا میں پرورش پائے، نیز اس کی زبان فصیح اور جسم مضبوط ہو، نیز وہ اس قابل ہو جائے کہ مصائب و تکالیف کا صبر و تحمل سے مقابلہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر بھی چند بدوی عورتیں بچوں کو گود لینے کے لیے مکہ آئیں۔ قبیلہ بنو سعد کی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گدی چونکہ کمزور تھی لہٰذا وہ تاخیر سے پہنچی۔ اس دوران بدوی عورتوں نے امیروں کے بچوں کو گود لے لیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیمی کی وجہ سے کسی نے گود نہ لیا تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لے لیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی حلیمہ کے سپرد کرتے وقت اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: میں خدائے ذوالجلال سے پناہ مانگتی ہوں اس برائی سے جو پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہے، تاکہ میں اس بچے کو حلال روزی کا حامل دیکھوں اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ نیکی کرتا پاؤں اور دوسرے عوام الناس کے ساتھ بھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، جب میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا تو میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے رضائی بھائی بھی شکم سیر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک جانب سے دودھ پیتے اور دوسری جانب اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی میں انصاف اور مساوات کا عملی مظاہرہ کیا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ واپسی پر ان کی گدی بہت تیز دوڑی اور تمام بدوی عورتوں کے جانوروں کو پیچھے چھوڑ گئی۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی، کیا یہ وہی گدی ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے قحط سالی کے باوجود حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں جنگل سے پیٹ بھر کر آتی اور خوب دودھ دیتی تھی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عکاظ کے ایک سالانہ میلے میں شرکت کی۔ وہاں پر ایک یہودی فال گو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر شور مچا دیا، لوگوں آؤ اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ بڑا ہو کر تم کو قتل کر دے گا۔ لوگوں نے حلیمہ بی بی سے پوچھا، کیا یہ یتیم ہے؟
حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا نہیں، یہ میرا بچہ ہے اور اس کا باپ حارث یعنی حلیمہ کا خاوند ہے۔ یہودیوں نے کہا اگر یہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر دیتے۔ ایک دن حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گدگدا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شانے پر اس زور سے کاٹا کہ اس کے جسم پر نشان پڑ گیا۔ ابن اسحاق کے مطابق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یوں بیان فرمایا کہ میں اپنے پدر بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب میری والدہ کو حمل ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک ایسا نور نکلا جس کی روشنی میں انہیں ملک شام کے محل نظر آئے۔ قبیلہ بنو سعد بن بکر کی ایک عورت نے مجھے دودھ پلایا اور پرورش کی۔ ایک روز جب میں اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا، دو آدمی سفید کپڑے پہنے ایک سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا لے کر آئے۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور میرے دل سے ایک سیاہ ٹکڑا نکال کر پھینک دیا، پھر میرے سینے اور دل کو برف سے دھویا یہاں تک کہ خوب پاک کر دیا۔ مورخین اس واقعہ کو شق الصدر کا نام دیتے ہیں جو 4 سال کی عمر میں پیش آیا۔ ایک اور روایت کے مطابق فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر لگا دی۔ ایک روز حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے اپنے گھر سے باہر نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بہن کے ساتھ دھوپ میں کھیل رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا اتنی گرمی میں باہر کھیل رہے ہیں؟ رضائی بہن نے جواب دیا اماں جان میرے بھائی کو گرمی نہیں لگتی، میں نے دیکھا کہ ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے رہتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہیں تو بادل بھی ساتھ چلتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر جاتے ہیں تو بادل بھی ٹھہر جاتا ہے۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات پاکیزہ اور پسندیدہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو روتے تھے اور نہ ہی شرارت کرتے، فضول کاموں اور کھیلوں سے پرہیز کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 یا 5 سال کی ہوئی تو حلیمہ بی بی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کے پاس چھوڑنے مکہ روانہ ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اپنے لخت جگر کو تندرست اور توانا دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب لاڈ پیار کیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رضائی والدہ کا ہمیشہ بہت خیال رکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد حلیمہ بی بی جب مکہ آئیں اور خشک سالی کی وجہ سے غربت کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امداد کی سفارش کی تو انہوں نے 20 بکریاں اور 1 اونٹ دے کر رخصت کیا۔ ابن سعد کے مطابق حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یوم حنین کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں پکارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دی اور اس پر اپنی رضائی ماں کو بٹھایا، ان کی بات بڑے غور سے سنی اور حاجت پوری کی۔ فتح مکہ کے موقع پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رضائی ماں کے بارے میں دریافت کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا کہ وہ فوت ہو چکی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رضائی خالہ کو لباس، سواری کا جانور اور کچھ درہم دے کر رخصت کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیما غزوہ حنین کے قیدیوں میں شامل تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عزت کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور اسے اپنے ہاں قیام کرنے کی پیشکش کی۔ شیما نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی قوم کے پاس جانے کی خواہش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کو غلام، لونڈی اور بکریاں دے کر رخصت کیا اور اس کی وجہ سے بنو سعد کے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ اس ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنا۔ پیٹ میں رکھنا اور دودھ پلا کر چھڑانا 30 مہینے ہے، یعنی بڑا عرصہ ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہی جواب دیا۔ چوتھی بار صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ پھر فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پھر فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے اپنے لال کی تربیت بڑی محبت اور شفقت سے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آتے، والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں دھوتی اور کھانا کھلاتی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھوک یا پیاس کی شکایت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح آب زمزم نوش فرما لیتے اور پھر سارا دن کوئی چیز طلب نہ فرماتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ناشتہ تیار کر کے سامنے رکھ دیا جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے کہ مجھے طلب نہیں ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ننہال سے ملاقات کروانے اور والد کی قبر دکھانے کے لیے یثرب یعنی مدینے کے سفر کا ارادہ کیا۔ اس سفر کے دوران ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہمراہ تھیں۔ یثرب پہنچ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بنو عدی بن النجار کے ہاں قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی سلمہ بھی اس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے جگر گوشے کے ہمراہ اپنے خاوند کی قبر پر حاضری دی۔ مدینہ میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے قریب تالاب میں تیراکی سیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے اور درختوں پر بیٹھے پرندے اڑاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کی گھریلو زندگی کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سوکھا گوشت کھاتی تھیں، نیز کفایت شعاری کی وجہ سے قربانی اور تحفے میں ملنے والے گوشت کو محفوظ کر لیتی تھیں۔ مدینہ میں 1 ماہ قیام کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ واپس لوٹیں تو راستے میں بیمار ہو کر مدینہ اور مکہ کے درمیان ابوا کے مقام پر اپنے لختے جگر سے بچھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماں کی جدائی کا صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے کہا،
ماں آپ جواب کیوں نہیں دیتی؟ یہ جذباتی کیفیت والدہ کی قبر پر بھی طاری رہی اور قبر کے قریب بیٹھ کر بلند آواز میں پکارا، ماں آپ گھر کیوں نہیں چلتی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے؟ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر جناب عبد المطلب کے پاس پہنچیں۔ وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کی خبر سن کر بڑے رنجیدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور پھوپھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دیا اور غم کی کیفیت سے نکالنے کی مروجہ تدابیر اختیار کی۔ جناب عبد المطلب نے خصوصی شفقت کا مظاہرہ کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا روک ٹوک اپنے دادا کے پاس آ جاتے۔ مورخین کے مطابق جناب عبد المطلب کے لیے کعبہ کی دیوار کے پاس مسند بچھائی جاتی تھی جس پر قریش کے بزرگ بیٹھتے تھے۔ جناب عبد المطلب اپنے عظیم پوتے کو اپنے ساتھ لے جاتے اور مسند پر بٹھاتے۔ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھانے کی کوشش کرتا تو جناب عبد المطلب کہتے، میرے بیٹے کو بیٹھنے دو، اس کی شان ہی کچھ اور ہے، وہ اتنا بلند مرتبہ اور اعلیٰ مقام پائے گا کہ کسی عربی کو نہ پہلے ملا نہ بعد میں ملے گا۔ جناب عبد المطلب ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو تاکید کرتے کہ وہ ایک پل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غافل نہ ہونے پائے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ جناب عبد المطلب کی وفات پر سارا شہر سوگوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے پیارے دادا کے جنازے کے ساتھ روتے جاتے تھے۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ 6 برس کے ہوئے تو والدہ بچھڑ گئیں، 8 برس کے ہوئے تو دادا کے مہربان سائے سے محروم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی کیفیت کو قرآن کریم میں بیان فرمایا، اے حبیب، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر اس نے آپ کو معزز مکرم ٹھکانہ دیا۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں کھلایا اور پلایا اور خدمت کا بے مثال حق ادا کیا۔ وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شفقت سے پیش آتی۔ یہی ایک تحفہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والدین کی جانب سے ملا تھا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کافی عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی عزت کرتے اور میری ماں کہہ کر یاد فرماتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان غلام کو آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے عوض اس کا عضو آگ سے آزاد فرمائے گا، حتیٰ کہ شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارثہ سے ہوا۔ اس نکاح کے بعد اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ ایک حدیث کے مطابق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام پر حملے کے لیے اسلامی فوج کا ایک دستہ روانہ فرمایا اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارثہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اعتراض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم اس کی امارت پر معترض ہوئے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے تم اس کے باپ زید کی امارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو، حالانکہ خدا کی قسم وہ اس کا اہل تھا اور یہ اسامہ بھی اپنے باپ کی طرح مجھے پیارا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے غلام اور آقا، حسب و نسب، گورے اور کالے کے امتیاز کو ختم کر دیا اور انسانیت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ جناب عبد المطلب کی وصیت کے مطابق جناب ابو طالب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگران بنے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے۔ وہ عیالدار اور معاشی لحاظ سے تنگ دست تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے چچا مالدار تھے۔ اس کے باوجود جناب ابو طالب کو نگران مقرر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دادا کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب عبد المطلب جانتے تھے کہ ان کا کون سا بیٹا ان کے منفرد پوتے کی بہترین نگرانی کر سکے گا اور آنے والے حالات کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرنے کا بھی اہل ہوگا۔ جناب ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش بڑی محبت اور شفقت سے کی۔ وہ مکہ میں ایمان لائیں، مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہیں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی چچی کی بڑی عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان سے ملاقات کرتے۔ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی توجہ سے دیکھ بھال کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دسترخوان نہیں بچھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں شریک ہوتے تو سب خوب سیر ہو کر کھاتے۔ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونے کا اکثر اعتراف کرتے۔ انہوں نے ایک یتیم کی محبت سے پرورش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، آمین۔ ایک حدیث کے مطابق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے سب سے بہتر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ عمدہ سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین مسلمان گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہو۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ماں باپ، قرابت والوں، یتیموں اور رشتہ داروں، ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور قریبی رفقا اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ایک قیافہ شناس مکہ آیا۔ قریش اپنے بچوں کو لے کر اس کے پاس پہنچے۔ جناب ابو طالب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت اپنے بچوں کو قیافہ شناس کے پاس لائے تاکہ بچوں کے مستقبل کے بارے میں دریافت کریں۔ اس شخص نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور پھر کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ جب فارغ ہوا تو بڑے اشتیاق سے کہنے لگا، وہ لڑکا کہاں ہے جسے میں نے ابھی دیکھا تھا؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ وہ لڑکا ہونہار معلوم ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب نے قیافہ شناس کے اشتیاق کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپا لیا اور گھر واپس لے آئے۔ جناب ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام کے سفر کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، آخر آپ مجھے کس کے حوالے کر کے سفر پر جا رہے ہیں؟ میرے ابا جان میری دیکھ بھال کے لیے اس دنیا میں نہیں رہے اور نہ ہی میری والدہ اس دنیا میں زندہ ہیں۔
جناب ابو طالب نے بھتیجے کا اصرار دیکھا تو انہیں اپنے ساتھ قافلے میں شامل کر لیا۔ جب یہ قافلہ شام کی سرحد پر بصرہ پہنچا تو بحیرہ نامی ایک راہب نے اس قافلے کے شرکا کو دیکھ کر انہیں کھانے کی دعوت دی۔ حالانکہ پہلے بھی قافلے یہاں سے گزرتے تھے، مگر علم نصرانیت کے ماہر بحیرہ نے کبھی دعوت کا اہتمام نہ کیا تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ اس قافلے میں ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جس پر بادل سایہ کرتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ کی قلت کی وجہ سے درخت سے ذرا ہٹ کر تشریف فرما ہوئے تو درخت کی ٹہنیاں جھک کر سایہ کرنے لگیں۔ دعوت شروع ہوئی تو بحیرہ کو سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آئے۔ اس نے پوچھا، آپ کے قافلے کا ایک بشر موجود نہیں؟ قریش نے کہا، ایک نوعمر بچہ سامان کی نگرانی کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت میں شریک کیا گیا۔ بحیرہ بڑے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا رہا۔ جب دعوت ختم ہوئی تو بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لات و عزا کا نام لے کر مخاطب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لات اور عزا کا واسطہ نہ دو، کیونکہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جب بحیرہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی تو اس نے پیشن گوئی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے سرفراز ہوں گے۔ بحیرہ نے جناب ابو طالب کو مشورہ دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس لے جائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں سے محفوظ رہیں۔ بحیرہ عرب کا معروف راہب تھا جس کی باتوں پر اعتبار کیا جاتا تھا، لہذا جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت جناب ابو طالب کے گھرانے کے لیے بڑی بابرکت ثابت ہوئی۔ اگرچہ ان کی معاشی حالت کمزور تھی، اس کے باوجود گھر کا نظم و نسق عزت و آبرو کے ساتھ چلتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکپن کا زمانہ بھی بڑی آبرومندی کے ساتھ گزارا اور اپنے چچا سے کبھی کوئی فرمائش نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیڑوں کا دودھ پی کر گزارا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات سونے کے بعد صبح اٹھتے تو چہرے پر تازگی، رونق اور آب و تاب ہوتی اور آنکھیں صاف اور نکھری ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت و نبوت سے نوازنا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور پرورش خاص انداز میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی کسی مشرکانہ تقریب میں شامل نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، لڑکپن اور جوانی نہایت پاک بازی اور راست بازی میں گزری اور اپنے قبیلے میں صادق اور امین کی حیثیت سے جانے اور پہچانے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مہذب اور آوارہ عادتوں سے بہت دور تھے، نہ تو کبھی میلے ٹھیلے میں شرکت کی اور نہ ہی لہو و لعب میں شامل ہوئے۔ اگر ایک دو مرتبہ ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ارادے سے باز رکھا۔ سیرت نگار السہیلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے البخاری سے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شادی میں شرکت کا ارادہ کیا اور اپنی بکریاں ایک ساتھی کے حوالے کر کے شہر آئے۔ شادی کی تقریب ابھی شروع نہ ہوئی تھی کہ گرمی کی وجہ سے دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غنودگی طاری ہو گئی۔ جب بیدار ہوئے تو شادی کا جلوس، گانا بجانا اور دوسری رسومات ختم ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر کسی شادی کی تقریب میں شرکت کرنا چاہی، مگر نیند غالب آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو و لعب سے محفوظ رہے۔
ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جناب ابو طالب خاندان سمیت ہر سال ایک بت کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، وہاں نظریں چڑھاتے اور قربانی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی گھر کے افراد ساتھ جانے کے لیے مجبور کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار کر دیتے۔ ایک بار بزرگوں نے بے حد اصرار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادل نخواستہ ساتھ چل دیے۔ واپسی پر سخت پریشان اور ہراساں نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار یہ کیفیت دیکھ کر گھبرا گئے اور دوبارہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور نہ کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ جناب ابو طالب کی کپڑے اور عطر کی دکان پر بھی کام کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دوران بیان زبان کی لغزش کی وجہ سے یا جانے انجانے میں کوئی غلطی، گستاخی، کمی، کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے سبب معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔